جو ذوق ہے نا اور محبت اور جذبات یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ بالکل الگ ہے۔ جذبات ایک الگ چیز ہے، محبت، جذبات، شوق، ذوق، لیکن حقیقت وہی ہے جو کام اور عمل میرے آقا کے صحابہ نے کی۔ یہ ذہن میں رکھیے، اس سے ہٹ کر آپ محبت کا اظہار کریں گے وہ محبت نہیں ہوگی، اس سے ہٹ کر آپ کسی شوق کا اظہار کریں گے وہ شوق نہیں بنے۔ حقیقت وہی ہے جو صحابہ نے کام کیا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ رواج ہے کہ کوئی آدمی عمرے پہ جانے لگتا ہے یا حج پہ جانے لگتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بھائی روضے پہ جا کے نبی پاک کو میرا بھی سلام کہ، دوسرا کہتے ہیں جی میرا بھی سلام کہ، اور وہ اسے کاغذوں پہ اس نے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں بندے کا سلام، فلاں بندے کا سلام، فلاں بندے کا سلام۔ بلکہ ہمارے علاقے میں ایک مولانا تھے پنڈی کے علاقے میں، اب تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ جب تقریر کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مدینے میں میرا ایک آدمی، اس کو وہ فون ملاتے تھے مدینے والے آدمی کو، اور وہ کہتے تھے بھئی تو روضہ رسول پہ جا اور فون آن کر میرے ساتھ کال ملا، اور یہ جتنا مجمع ہے نا ان کا سلام حضور کو پہنچا۔ اب اس میں مجمع تو بڑا خوش ہو گیا بھئی مفت سلام پہنچ گیا۔ تو یہ جو کہنا کہ میرا سلام، تو بھئی میرا سلام بھی کہنا اور میرا سلام بھی کہنا، مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے جس خطے پر بھی کوئی آدمی درود و سلام پڑھتا ہے تو فرشتے میرے نبی کو پہنچا دیتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اس بندے کو فرشتوں پہ اعتماد نہیں، حاجی پہ اعتماد کر۔ بھئی جب پاکیزہ مخلوق، معصوم مخلوق، وہ فرشتوں کی ڈپٹی لگی ہوئی ہے، فرشتوں کی جب ڈپٹی لگی ہوئی ہے حدیث میں موجود ہے، اسے چھوڑ کے مجھے کہنا، آپ کو کہنا، کسی کو کہنا کہ میرا نام لے کے سلام کہنا ہے، میرا نام لے کر سلام کہنا ہے، انتہائی مزے کا خیز بات نہیں۔ خدا گواہ ہے کسی صحابی سے ثابت نہیں، کوئی یمن میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی دمشق میں ہے، وہ علمی میدان میں باہر نکل گئے ہیں، انہوں نے اپنی درسگاہیں بنائی ہیں، پھر جہاد پہ بھی وہ لوگ جاتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، علم بھی پڑھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ کوئی آدمی مدینے جا رہا ہو اور اس نے اس سے کہا ہو کہ روضے پہ جا کے میرا سلام عرض کرنا۔ کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں، خدا گواہ نہیں ہے، آپ جا کے علماء سے پوچھ لیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی تعدی کر رہا ہوں یا تحدی کر رہا ہوں یا تکبر کر رہا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں علماء سے، بھی کسی کا عمل تو پیش کریں نا، ایسا کوئی عمل۔ ہاں، اس کے برعکس ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت محمد تابعی ہیں، جابر ابن عبداللہ فوت ہونے لگے، حضرت جابر ابن عبداللہ یہ صحابی ہیں، ان کا انتقال ہونے لگا، تو یہ جو تابعی ہیں نا محمد، ان سے یہ کہتے ہیں کہ فوت ہو جانے کے بعد تم اس جہان میں جا رہے ہو، وہاں جا کے نبی پاک کو میرا سلام دو۔ یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو ہے حدیث میں کہ اس مرنے والے سے کہا۔ اس کے علاوہ بھی ہے، اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری حوالے بندہ اکٹھے کرنے چاہے تو مل سکتے ہیں، لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے مدینہ جانے والے آدمی کو کہا ہو
کہ قبر نبی پہ جا کے میرا سلام آپ کی خدمت میں عرض کرنا، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ جہاں سے بھی سلام پڑھا جائے میرے آقا کو وہ سلام پہنچ جاتا۔ سلام کے پہنچنے کا مطلب ہے سلام کا اثر، کیا مطلب؟ اس سلام کا نتیجہ۔ میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، یہ جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ پڑھتے ہیں اللہ کے تمام نیک بندوں پر، ہر نمازی پڑھتا ہے التحیات میں۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ غور سے سنیے گا جناب، میرے آقا نے فرمایا دنیا کے جس خطے میں کوئی مسلمان بستا ہے اس نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بولیے تو، اس کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ پتہ تو ساتھ والے کو بھی نہیں ہوتا، جو ساتھ نمازی بیٹھا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ باپ نے پڑھا ہے تو بیٹے کو پتہ نہیں، ایک بھائی نے پڑھا ہے تو دوسرے بھائی کو پتہ نہیں۔ تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نمازی نے اس کی سلامتی کے لیے جو دعا مانگی ہے اللہ نے اس کا اثر اس مومن تک پہنچا۔ سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ یہ ہے سلام کا پہنچنا، یہ ہے درود کا پہنچنا۔ یہ نہیں ہے کہ پنجاب سے، پاکستان سے عطا اللہ نے درود بھیجا ہے اور محمد اسلم نے درود بھیجا ہے اور عبداللہ نے درود بھیجا ہے اور فلاں نے سلام بھیجا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایک ایک نام لے کے بتایا جائے اور آپ اس کا جواب دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایک بات بتائیں، بڑے انصاف سے بات بتائیں، زندگی میں سلام نہیں پہنچتا تھا؟ جب آپ زندہ تھے، جب آپ حیات تھے تو کیا درود و سلام آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ بولی، یا فوت ہو جانے کے بعد پہنچنے لگا ہے؟ ظاہر بات ہے جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا اسی طرح وفات کے بعد بھی زندگی میں کیسے پہنچتا تھا جی؟ آپ کو نام لے کے بتایا جاتا تھا۔ اب تو مسلمان عربوں میں اس وقت کتنے تھے جی؟ بدر میں 313، احد میں 1000، خندق میں 3000، فتح مکہ میں 10,000، عرفات کے میدان میں 1,00,000۔ چلو میں 1,00,000 مان لیتا ہوں، کہاں ایک ارب اور کہاں 1,00,000۔ صلح حدیبیہ میں حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے قاصد بن کے مکہ گئے۔ آپ نے فرمایا ان کو جا کے سمجھاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے ہیں، ہمیں عمرہ کر لینے دو، ہم واپس چلے جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور مذاکرات کیے، مذاکرات ناکام ہو گئے۔ مذاکرات ناکام ہو گئے تو افواہ اڑ گئی، قد قتل عثمان تو شہید کر دیے گئے۔ یہ افواہ اڑتے اڑتے مکے سے تقریباً 7 کلومیٹر دور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ موجود تھے۔ وہاں یہ اطلاع پہنچی۔ حضرت عثمان آپ کے سفیر تھے، سفیر کو قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے۔ آپ خیمے سے باہر تشریف لائے، ایک درخت کے نیچے آئے اور آپ نے صحابہ سے بیعت لی کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک ہم مدینے پلٹ کے نہیں جائیں گے۔ آپ یہ بیعت لے رہے ہیں۔
1400 صحابہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سے راضی ہوں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ نہیں میرے ہاتھ پر بیعت۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ قرآن نے اس بیعت کو ذکر کیا، اس بیعت کو جو کس لیے لی گئی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے اور وہ میرے سفیر تھے، میں ان کے قتل کا بدلہ لے کے جاؤں گا۔ کیا حضرت عثمان مکے میں جب تھے نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اس میں درود نہیں پڑھتے تھے؟ وہ درود آپ تک نہیں پہنچتا تھا؟ وہ درود زندگی میں آپ کو بتایا جاتا ہوگا۔ عثمان جو عفان کے بیٹے ہیں انہوں نے درود پڑھا ہے، تو میرے آقا کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے۔ ابھی ابھی ان کا درود پہنچا ہے، ابھی ابھی ان کا درود مجھ تک پہنچا ہے، تو آپ پھر درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لیتے؟ پھر یہ سارا کچھ ہوتا نہ ہوتا؟ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا۔ 70 صحابہ منافق آئے، انہوں نے کہا ہمارا علاقہ مسلمان ہو گیا ہے، ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے قاری چاہیے، عالم چاہیے۔ آپ نے 70 عالم قاری چن چن کے ان کے ساتھ بھیج دی، انہوں نے سب کو جا کے ذبح کر دیا۔ 1 مہینے تک آپ کو پتہ نہ چلا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ کتنا مہینے کے بعد جبریل امین نے آ کے بتایا یا رسول اللہ وہ تو شہید ہو گئے سارے۔ تو یہ صحابہ جو 70 صحابہ تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی؟ آپ کو تو پہلی دوسری نماز میں پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ ان کا درود نہیں پہنچا۔ انہوں نے درود پڑھا اور مجھ تک تو نہیں پہنچا۔ 1 مہینہ آپ انتظار کرتے، 1 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلا۔ مسجد نبوی کی جھاڑو دینے والی عورت فوت ہو گئی، کئی دنوں کے بعد نبی پاک کو پتہ چلا۔ تو آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے بھائی؟ صحابہ نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی ہے، ہم نے اسے دفن بھی کر دی ہے، آپ کو اطلاع نہیں دی۔ آپ نے دلونی علی قبری، قبریا، مجھے اس کی قبر کی دلالت کرو، یا وہ عورت تھی یا خادم۔ تو وہ جو عورت تھی وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہو، تو اس کا درود جب نہ پہنچتا تو آپ کو تو پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس کا درود مجھ تک نہیں پہنچا۔ تو جس طرح زندگی میں پہنچتا تھا، انتقال کے بعد بھی درود اسی طرح پہنچتا ہے۔ پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے درجات اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ بلند کر دیتے ہیں، آپ کے درجے اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ یہ ذکر کر چکا ہوں، آپ شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا، کہ جتنی عبادات ہم کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طواف، تلاوت، ذکر، اذکار، خیرات، صدقہ، اس میں شک رہتا ہے کہ یہ عمل قبول ہوا یا نہیں، یہ شک رہتا ہے۔ درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی نامقبول نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا، صرف درود۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ رد ہو گیا ہے، نہیں۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ یصلون مضارع کا صیغہ ہے، استمرار کا معنی پائے گا۔ یہ نہیں کہ درود بھیجا اللہ نے، نہ، ہر وقت 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں جب اللہ رحمتیں نہ اتار، رحمتیں نہ اتار، رحمتیں نہ اتار۔ اللہ نے ہمیں کہا سلو، تم بھی درود پڑھو، ہم نے جواب میں کہا یا اللہ
یہ منہ اور اتنی بڑی بات کہ ہم درود بھیجیں، ہم نے جواب میں کس کو کہہ دیا؟ ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت بھیج کس پر؟ محمد پر۔ اور وہاں 24 گھنٹے رحمتیں اتر رہی ہیں، ادھر سے ہماری درخواست ہو گئی، اللہ نے اس کو بھی قبول کر۔ تو آپ یہ بتائیں درود عبادت نہیں کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ جن لوگوں نے بناوٹی درود بنائے انہوں نے درمیان میں سے اللہ کو نکالا کہ تیری کوئی ضرورت نہیں، اسی آپ ہی کافی، انہوں نے اللہم نکال دیا۔ لیکن جو اصلی درود ہے اس وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ۔ اللہم کا کیا میں نے؟ اے اللہ کیا ہوتی ہے؟ دعا۔ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اب آپ بتائیں بندے کی عبادت جو ہے یہ نبی پاک کے پاس پیش ہوتی ہے یا عبادت رب کے پاس پیش ہوتی ہے؟ جب درود عبادت ہے اور ایک دعا ہے تو یہ عبادت اور دعا کس کے سامنے پیش ہو رہی ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ اور اللہ نبی پاک کے درجات اور بلند کر رہا ہے، اور بلند کر رہا ہے، اور جو درود پڑھنے والا ہے اس کو اللہ نیکیاں عطا کر رہے ہیں، اس کے گناہ اللہ جھاڑ رہے ہیں، اور جنت میں اللہ اس کے درجے بلند کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ کی حج برباد ہو، پھر نہ کہنا کسی نے بتایا نہیں تھا، نہ قیامت کے دن گلہ کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہنا بھی سن پتہ کو نہیں سی۔ میرا کام منوانا نہیں ہے، میرا کام صرف آپ کو بتانا ہے، منوانا ہمارا کام نہیں، نہ ہم منوا سکتے۔ ہمارا کام ہے آپ تک صحیح بات کو پہنچا دینا۔